الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے سورۃ انفال کے تیسرے رکوع کا ترجمہ اور مشق کر لی۔ اب ہم آپ کے سامنے سورۃ انفال کے چوتھے رکوع کا ترجمہ بیان کریں گے۔ چوتھے رکوع کا ترجمہ بیان کرنے سے پہلے میں اس کے چند اہم مضامین پر آپ کی توجہ دلاؤں گا کہ اللہ رب العزت نے کون سے اہم ٹاپکس ہیں جن کے اوپر سورۃ انفال کے چوتھے رکوع میں بات کی ہے۔ تقویٰ کے انعامات۔ اس رکوع کے شروع میں تقویٰ کے انعامات اللہ رب العزت نے بیان کیے ہیں کہ اگر تم لوگ پرہیزگاری اختیار کرو گے، خدا سے ڈرو گے، تو میں کن کن نوازشات اور کن کن رحمتوں سے تمہیں مزین کروں گا۔ اور نمبر 2، کفار کی چال بازیاں اور اللہ رب العزت کی منصوبہ بندی۔ یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جب ہجرت سے پہلے کفار لوگ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں چال چل رہے تھے کہ نعوذ باللہ آپ کو شہید کر دیں، آپ کو قید کر دیں یا آپ کو جلا وطن کر دیں۔ تو وہاں پہ وہ چال چل رہے تھے اور یہاں اللہ رب العزت اپنے محبوب کو بچانے کی تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ رب العزت بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ کس طرح ان ظالموں کے چنگل سے اللہ رب العزت نے بآسن طریق اپنے محبوب کو لے کر گئے کہ ان کی نظروں کے سامنے سے حضور گزرے اور وہ حضور کو دیکھ نہیں پائے۔ تو جو تیسرا اہم ٹاپک ہے وہ کفار کا مطالبہ عذاب ہے کہ وہ اپنے کفر اور سرکشی میں اس حد تک بڑھ چکے تھے کہ انہوں نے اللہ سے عذاب کا مطالبہ کر دیا۔ وہ کتنے قسم کے عذاب تھے، وہ کون کون سے عذاب تھے جن کے بارے میں کفار نے مطالبہ کیا تھا، اور عذاب کا کیوں مطالبہ کیا تھا؟ کیا پھر اللہ رب العزت نے ان پر عذاب نازل کیا؟ اگر کیا تو کیوں کیا؟ اگر نہیں کیا تو کس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان پر عذاب نازل نہیں کیا؟ وہ بھی ہم سورۃ انفال کے چوتھے رکوع میں پڑھیں گے۔ کفار کی بیت اللہ میں عبادت کہتے ہیں غایت تذلل کو، اپنے آپ کو تذلل کی انتہا میں پہنچا دینا، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ یعنی عجز اور انکساری کی انتہا کر دینا، ایون کہ اپنی جیسے ہم اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ۔ انسان کے جسم کا سب سے محترم جو حصہ ہے وہ اس کی پیشانی ہے، وہ زمین پر رکھ کر اللہ رب العزت کی ربوبیت اور اپنی عبدیت کا ہم اظہار کرتے ہیں۔ تو عزیز طلباء، یہ عبادت ہے۔ مگر ان لوگوں کی عبادت کیا تھی وہ بھی آپ سورۃ انفال کے چوتھے رکوع میں پڑھیں گے۔ اور چوتھے رکوع کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ناپاک کا انجام دردناک بیان کیا ہے، اس کی انٹینسٹی، اس درد کی اور اس سزا کی شدت بیان کی ہے کہ بروز محشر قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان سے کیا سلوک روا رکھیں گے جو ناپاک لوگ ہیں، جو زمین پر فساد پھیلاتے ہیں، جنہوں نے انبیاء کو بغیر حق قتل کیا، غیر حق قتل کیا انبیاء علیہم الصلاۃ کو، جو حق کے رستے میں روڑے اٹکاتے رہے۔ قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، یہ بھی ہم سورۃ انفال کے چوتھے رکوع میں پڑھیں گے۔ اب ہم اس کی آیات کے ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، مومنوں، یا ایھا الذین آمنوا، مومنوں، ان تتقوا اللہ، اگر تم خدا سے ڈرو گے، تقوی اختیار کرو گے، یجعل لکم فرقانا، وہ تمہارے لیے امر فارق پیدا کر دے گا۔ یجعل لکم،
وہ تمہارے لیے پیدا کر دے گا فرقانً امر فارق، یعنی تمہیں ممتاز کر دے گا، تمہیں اوروں سے ممتاز کر دے گا، تمہاری حیثیت، تمہارا سٹیٹس، تمہارا رتبہ اللہ بڑھا دے گا۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، نہ صرف تمہارا رتبہ بڑھائے گا اوروں سے، تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تمہارے گناہ مٹا دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش دے گا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور خدا بڑے فضل والا ہے۔ وَإِذْ، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کو یاد کیجئے، یمکروا بک الذین کفروا، جب کافر لوگ آپ کے بارے میں چال چل رہے تھے۔ وہ کیا چال تھی؟ لیثبتوک، کہ آپ کو قید کر دیں، او یقتلوک، یا آپ کو شہید کر دیں، او یخرجوک، یا آپ کو جلا وطن کر دیں۔ وَيَمْكُرُونَ، تو ادھر وہ چال چل رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، ادھر اللہ رب العزت تدبیر فرما رہے تھے۔ واللہ خیر الماکرین، اور خدا بہتر تدبیر چلنے والا ہے۔ خیر الماکرین، خدا بہتر تدبیر چلنے والا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا، کافروں کی ایک روش اور طریقے کو بتایا جا رہا ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، تو ان کا روش، طریقہ، دستور کیا ہوتا ہے؟ وَإِذَا، اور جب تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا، ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، قالوا، تو کہتے ہیں، قد سمعنا، کہ ہم نے حکم خدا سن لیا، کہ ہم نے سن لیا، لو نشاء لقلنا مثل ھذا، اگر ہم چاہیں تو اس طرح کا کلام ہم بھی کہہ دیں، ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ ہے ہی کیا، اگلے لوگوں کی حکایتیں۔ ٹھیک ہے، جب قرآن کی آیتیں ان کے سامنے عزیز طلبہ پڑھی جاتی تھی تو کفار کہتے ہیں یہ کلام تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں، قرآن تو کچھ بھی نہیں ہے بجز اس کے کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، حکایتیں ہیں۔ پھر انہوں نے کیا کہا؟ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، اور جب انہوں نے کہا اے خدا، ان کانا ھذا ھو الحق من عندک، اگر قرآن تیری طرف سے حق ہے، سچ ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو آسمان سے ہمارے پر پتھر برسا، حجارہ کہتے ہیں پتھروں کو، مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے، اَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، یا کوئی اور دردناک عذاب بھیج۔ انہوں نے دو چیزوں کا ڈیمانڈ کی، یا اللہ اگر قرآن تیری طرف سے حق ہے تو آسمان سے ہمارے پر پتھر برسا، یا کوئی اور دردناک عذاب بھیج۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور خدا ایسا نہ تھا کہ انہیں عذاب دیتا کہ محبوب آپ ان کے درمیان جلوہ افروز ہیں، تشریف فرما ہیں، یعنی حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود تھے، شہر مکہ میں موجود تھے، تو خدا ان کو عذاب دینے والا نہیں تھا، کیونکہ ان کے محبوب برحق حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی ان لوگوں کے درمیان تشریف فرما تھے، جلوہ افروز تھے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور خدا ایسا بھی نہ تھا کہ وہ بخشش مانگیں اور انہیں عذاب دے۔ اور کچھ لوگ ان میں ایسے تھے جو خدا سے بخشش مانگ رہے تھے، مغفرت مانگ رہے تھے، ان کے بڑے بولوں سے توبہ کر رہے تھے، تو خدا ایسا بھی نہ تھا کہ کوئی اس سے بخشش مانگے
اور خدا ان کو عذاب دے۔ یہ دو بیسیکلی وجوہات تھی جن کی وجہ سے اللہ نے انہیں عذاب نہ دیا۔ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، اب ان کے لیے کون سی وجہ ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے۔ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ وہ لوگوں کو مسجد حرام سے، مسجد محترم سے، خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں۔ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ، اور وہ اس کے متولی بھی نہیں ہیں۔ متولی کہتے ہیں کسی چیز کی نگرانی کرنے والا، کسی چیز کی اپنی سپرویژن میں رکھنے والا۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وہ اس کے اولیاء یعنی متولی بھی نہیں ہیں، پھر بھی وہ لوگوں کو مسجد محترم میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں۔ ان اولیاءہ الا المتقون، اس کے متولی تو صرف پرہیزگار لوگ ہیں، متقون پرہیزگار لوگ ہیں۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں اکثر لوگ نہیں جانتے، لا یعلمون نہیں جانتے۔ اب کفار کی نماز کا ذکر ہے۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، اور ان لوگوں کی نماز خانہ کعبہ کے پاس سیٹیاں اور تالیاں بجانے کی سوا اور کچھ نہ تھی۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ، اور ان کی نماز نہ تھی، عند البیت خانہ کعبہ کے پاس، الا مکاء وتصدیہ، بجز سیٹیوں کے اور تالیوں کے۔ مکاء کہتے ہیں سیٹیوں کو، وصل کو، وتصدیۃً تالیوں کو۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اور جو تم کفر کرتے تھے اب اس کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالہم، جو کافر لوگ ہیں وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ لوگوں کو خدا کے رستے سے روکیں۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا، سو ابھی وہ اور خرچ کریں گے۔ ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً، پھر ان کا یہ مال خرچ کرنا ان کے لیے موجب حسرت ہوگا۔ ثُمَّ يُغْلَبُونَ، اور وہ مغلوب ہو جائیں گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ، اور جو کافر لوگ ہیں وہ جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے۔ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، تاکہ خدا ناپاک کو پاک سے الگ کر دے۔ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، اور خبیث کو بعض کے اوپر رکھ دے۔ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، اور ان سب کا ڈھیر بنا دے۔ فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، اور ان کو دوزخ میں ڈال دے۔ یہ عذاب کی شدت ہے کہ ان کی ایک ڈھیر کی شکل میں ان کفار کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے جہنم کی بے پناہ گہرائیوں میں پھینک دیا جائے گا۔ اولئک هم الخاسرون، اور یہی لوگ خسارہ پانے والوں میں سے ہے۔ عزیز طلبہ، خدا کے فضل سے ہمارے چوتھے رکوع کا سورۃ انفال کے ترجمہ مکمل ہوا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔